بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹیو ویڈیوز کے سلسلے میں آج ہم ایک میٹیریل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو دنیا کا لائٹسٹ میٹیریل ہے۔ یہ اتنا ہلکا ہے کہ آپ اس کو پھول پہ بھی رکھیں تو پھول کو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے جیسا کہ کتنا نازک سا پھول ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ روئی سی کے اوپر بھی یہ ہلکا ہے، ایون ایئر سے بھی یہ کافی زیادہ لائٹ ہے۔ ابھی ہم اس کی پراپرٹیز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایون یہ ایئر سے بھی 7 ٹائم ہلکا ہے، بنا ہوا یہ ایئر سے ہی ہے۔ 2013 میں چائنیز سائنٹسٹ نے یہ جو میٹیریل ہے اس کو مطلب لیب میں بنایا، اور یہ ایرو گرافین کہلاتا ہے، اور یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ ایک ایئر ہے لفظ، یعنی 99% تو اس میں یہ ایئر ہے، اور باقی اس میں جو ہے وہ نینو میٹیریل، کاربن نینو میٹیریل کا استعمال کر کے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کیا کیا ایجادات ہو رہی ہیں۔ یہ پھول کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو پھول کسی بھی پھول کے اوپر جو نون پھول آپ کے آس پاس ہیں اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کا کتنا وزن ہوگا۔ اتنا زیادہ ہلکا ہونے کے باوجود بھی یہ اس کی ایک اور امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ لوہے سے زیادہ سٹرونگ ہے، سٹیل سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ پھول کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فیوچر میں اس کو کہاں کہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے، جو بھی ایجادات ہو رہی ہیں۔ آپ اس کو ایروپلین انڈسٹری میں، اپنے موبائل فون، اپنے ارد گرد بہت سی چیزوں میں جس میں آپ وزن کم رکھنا چاہتے ہیں، جیسے ڈرونز ہیں، اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چائنیز نے اس کو ڈیولپ کیا تھا۔ آپ دیکھیں دنیا کہاں کہاں چل رہی ہے، اور ہمارے یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ہم لوگوں نے ابھی تک یہی ترقی کی ہے کہ بس ایک گلی نالی پکی کروا لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں علم اور سائنس کی وہ جو ہے اس پہ آگے لے کے جانا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے، وگرنہ ہم ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے، بس 2-4 نوکریاں کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بڑی کمائیاں کر لی ہیں، کامیابیاں لے لی ہیں، ریٹائر ہو کے پھر بھرتی ہو گئے ہیں، ہم نے بہت بڑے کام کر لیے ہیں۔ تو یہ ہمیں جب تک R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں نہیں جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی چائنا جو ہے اسی لیے ایمرجنگ پاور بن رہا ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں آگے آ رہا ہے، وہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو ایروگرافین ہے یہ سب سے اس کی کم ڈینسٹی ہے، یہ 12.5 ملی گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے، یعنی یہ جو گرافین ہے یہ ایئر جیل آلسو اسٹرانگر دین دا اسٹیل سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی اگر 1 کلو گرام لوہا ہو اور اس سے آپ کوئی چیز بنائیں تو اتنی ہی چیز اس کے صرف 2 گرام سے مل کے بن جائے گی، اور پھر بھی وہ لوہے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ تو یہ بالکل ایک معجزہ سا ہے، سائنس کا معجزہ کہیں، جس پہ اب تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ابھی تک اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں آیا مارکیٹ میں، کیونکہ ابھی تک یہ اس میں تجرباتی فیز میں ہے۔ بن تو یہ گیا ہے میٹیریل، لیکن اس کو پریکٹیکلی بھی یوز نہیں کیا گیا۔ آپ سوچیں یہ چیزیں جب آ گئی تو فیوچر ہمارا کتنا آسم ہوگا، یعنی ہمارے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ کاش کہ ہم بھی پاکستان میں ان چیزوں کو لے آئیں، لیکن ابھی تک تو اس کا چانس نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر تو ابھی صرف کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں یا آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو ہم لوگ ابھی تک ہماری سوچ یہیں تک ہے۔ تو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ یہ ایسی ویڈیوز بنانے کا میرا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسی چیزیں سیکھیں اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایروگرافین کا میں آپ کو سمپل سی ایک بات مثال دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک بڑا سا پتھر ہو جس کی 3.5 فٹ اونچائی، 3.5 فٹ لمبائی، 3.5 فٹ چوڑائی ہو، یعنی کیوبک میٹر کا ہو، اس کا وزن صرف 160 گرام، 3 پاؤ ہوگا، نہیں 3 پاؤ بھی نہیں، 3 چھٹانک اس کا وزن ہوگا۔ 50 گرام کی ایک چھٹانک ہوتی ہے، تو 160 گرام کا وہ وزن ہوگا، جو کہ 3.5 فٹ لمبا، 3.5 فٹ چوڑا، 3.5 فٹ اونچا پتھر ہوگا اس مٹیریل کا بنا ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کس حد تک یہ زیادہ اس میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہیں کہ ایئر اور کاربن کے نینو میٹیریل سے ملا کے آپ اتنا اچھی چیزیں بنا رہے ہو جو لوہے سے بھی مضبوط ہیں، اور وزن میں 1 کلو گرام ورسز 2 گرام ہو۔ تو الحمدللہ کہنا چاہیے، بنایا تو خیر چائنا والوں نے ہے، لیکن الحمدللہ اس لیے کہنا چاہیے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔
The broad spectrum of uses of aerographene includes recreation, transportation of goods and people. جیسے یہ ہماری آپ دیکھیں، میں کل پرسوں ایک ٹرین کی میں نے ولاگ بنایا تھا کہ ٹرین ہمارے پاس ابھی بھی جو چل رہی ہیں، چلو انگریزوں کا دیا ہوا تحفہ ہے، تو وہ ٹنوں کے حساب سے بھاری ہیں اور کالا دھواں نکال رہی ہوتی ہیں. تو سوچیں کہ آج سے 100 سال بعد یا 50 سال بعد انشاءاللہ یہ چیزیں جب استعمال میں آئیں گی تو ہماری ٹرین کتنی ہلکی ہوں گی اور ان کو موو کرنا کتنا آسان ہوگا اور کتنا کم فیول ان کے اوپر خرچ ہوگا. اسی طریقے سے آپ ڈرونز بنا سکتے ہیں جو کہ لائٹ ویٹ ہیں، جن کو اڑنے میں آسانی ہوگی، جس پہ وزن بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. ایروپلینس انڈسٹری میں یہ ایک انقلاب برپا کر دے گا. میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس انشاءاللہ لاتا رہوں گا. آپ لوگوں کے حوصلے کی مجھے ضرورت ہے، جو کہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے سے مجھے ملے گا. جزاک اللہ، تھینک یو.